اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس وقت وزیر آباد کے نواحی قصبے دھونکل میں موجود ہوں. یہاں پہ 57 سال سے مسلسل یوم دفاع کے موقع پر ایک تقریب ہوتی ہے جس میں پہلا شہید 1965 کا جہاں والدہ محمد صابر حسین کی برسی منائی جاتی ہے اور ان کی یاد میں ایک تقریب ہوتی ہے. اور 6 ستمبر کے حوالے سے ساتھ پاک فوج کو 6 ستمبر کے اوپر جو کامیابی 1965 پہ ہوئی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج میرے ساتھ محترم اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد محترم چودھری خالد عباس سیال صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے جی یہ جو تقریب ہے 57 سال سے چودھری شیر باز جوئندہ صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور ان کے فرزند سلطان احمد جوئندہ صاحب کر رہے ہیں اس سال بھی, تو اس حوالے سے ان کی اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چوہدری سلطان احمد جوئندہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی پروقار اور سادہ تقریب انہوں نے کی جو پچھلے 57 ایئر سے جاری ہے. تو آج کے اس موقع دن کے حوالے سے میں اپنی افواج پاکستان, اپنی قوم کے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور آؤ مل کر ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے کسی بھی مشکل ٹائم میں, کسی بھی امتحان کے ٹائم میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. بہت شکریہ. آخر پہ یہ بتا دیں کہ سیلابی صورتحال دریائے چناب یا اس ارد گرد اگر ہو تو اس کے لیے آپ نے کوئی انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ جی ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی وارننگ یہاں پہ جاری نہیں ہوئی, کوئی ہائی فلڈ کی پوزیشن یہاں پہ نہیں ہے. تو نارمل روٹین میں جو پانی کی روانی ہے وہ جاری ہے. شکریہ. جی اس وقت میرے ساتھ عاطف افتخار چیمہ صاحب موجود ہیں جو ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور اس کے علاوہ اوسط پاکستانی کے گجرانوالہ میں ان کے نمائندے ہیں. آج میرے ساتھ وہ موجود ہیں. آج وہ بھی 6 ستمبر کے حوالے سے تحصیل وزیر آباد اپنے آبائی تحصیل کے اندر موجود ہے دونکل گاؤں میں, جہاں پر پچھلے 57 سال سے ایک تقریب ہوتی ہے صابر حسین شہید کے حوالے سے. جی سر, آپ شیر باز خان اور ان کے فرزند محترم سلطان احمد جوئندہ صاحب کی یہ جو کاوش ہے 57 سال سے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تقریب کو؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ سردار صاحب. الحمدللہ بڑی خوبصورت تقریب تھی سلطان جوئندہ صاحب کی طرف سے منعقد کی گئی. اس میں تمام تر جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کی گئی, اور 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارے ملک کو, ہمارے بچوں کو بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنے فرائض جو انجام دینے ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جس طریقے انہوں نے یہ ہر سال ایک چنیوٹ کا رہنے والا رہائشی جو ان چکوال کا جو رہنے والا رہائشی حوالدار صاحب یہاں پر شہید ہوئے, ان کے دن کو ان کی اپنی فیملی کے دن کی طریقے سے انہوں نے ان کے شہید صاحب کو جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش کو قبول کرے اور ان کے درجات بلند کرے. سر آپ کی فیملی سے بھی ایک سپوت میجر جنرل کے عہدے پر آپ کے بڑے بھائی وہ تکی پائی, ان کو بھی انہوں نے ایک شیلڈ پیش کی ہے, ان کے توسط سے آپ نے وصول کی ہے. آپ کے خاندان میں سے بھی اس دھرتی سے وزیر آباد سے ایک میجر جنرل اور ہوا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے جی, اور محنت کی. میرے 2 بھائی ہیں, دونوں آرمی میں ہیں. میں جو ہوں آپ کے ساتھ گجرانوالہ کا رہائشی ہوں, سوشل ورکر ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول کیا, انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا کی. تحصیل وزیر آباد سے ہمارا تعلق ہے اور محنت اور خدمت کے جذبے سے ہی ہم اس دھرتی کی اور اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت تقریب میں موجود گورنمنٹ ہائی اسکول دونکل میں جو تقریب ہوئی ہے 57 سال ہو گئے ہیں شہید محترم صابر حسین شہید کو, اس کے یوم دفاع کے حوالے سے آج پھر تقریب ہوئی ہے گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول دونکل میں. وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جن سے پوچھیں گے کہ شیر باز جوئندہ صاحب نے جو یہ تقریب کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا دونکل گاؤں کے اندر ایک شہید کے حوالے سے, ان کا مزار بھی بنایا. آج ان کے فرزند محترم سلطان احمد جوئندہ صاحب نے اپنے والد کی اس یاد کو زندہ رکھا, اور ہیڈ ماسٹر صاحب میرے ساتھ احسان علی
चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं और इससे इस स्कूल के अंदर करने से क्या फ़वायद हासिल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये तकरीब जो मुनक़िद हुई है ये साबिर हुसैन शहीद साहब के नाम पे है, और इसको अंजाम देने के लिए या तरतीब करने के लिए हमारे बुजुर्ग शेरबाज जविंदा साहब, जो कि हम छोटे जब होते थे शुरू से उन्होंने ये तकरीब शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके दुनिया जाने के बाद उनके बेटे सुल्तान जविंदा साहब, उन्होंने आज बहुत ज़्यादा बेहतरीन बयान मुनक़िद करवाया, और हमारे तमाम इलाके के जो मुखैर हजरात या मुअज़्ज़िज़ जो बयान करते थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल इसको ऐसे अंदाज से मुनक़िद करवाते रहेंगे, मनाते रहेंगे, और ये हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो हम बहुत ज़्यादा इनके मशकूर हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर इसका इनकाद करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह हम इसी तरह आइंदा भी प्रोग्राम करवाते रहेंगे। हमारी ये दुआ है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके सदक़े हम पे भी रहम करे और उनके भी दर्जात बुलंद करे। आज के हवाले से मैं बात करूँगा। 6 सितंबर का दिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान पर हमला हुआ था, उसकी दिफा की याद में आज हमने अपनी एनुअल जो तकरीब रखी हुई थी बच्चों की, जिसमें बच्चों ने नुमायाँ पोजीशनें ली हैं। हेड मास्टर इसानुल्लाह चीमा साहब ने, आसम साहब ने, मोहसन साहब ने, तमाम ने बच्चों को इनामात तकसीम किए हैं, और इसमें गाँव के अमायदीन भी तशरीफ़ लाए थे। हम उन सब के बहुत मशकूर हैं। जो खुददार कौमें होती हैं और जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौमें होती हैं, वो अपने असलाफ को और अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग होते हैं उनको कभी नहीं भुलाती। और आज की ये तकरीब जो है ये इसी सिलसिले के हवाले से है। धौंकल की सरजमीन से आज तक जितने भी लोग हर हवाले से इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे, अपनी खिदमात पेश करते रहे, उनकी खिदमात के एजाज़ में ये एक अजीम शान तकरीब थी जिसका इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल धौंकल में हुआ। तो मैं इसके लिए जुमला इंतज़ामिया को, स्कूल इंतज़ामिया को, या जो पिछले 50-60 साल से इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबके लिए दुआ भी करता हूँ। जी, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अरसा दराज से जो ये तकरीब हो रही है धौंकल के अंदर एक तारीखी यौम दफ़ा के मौके पर साबिर हुसैन शहीद के हवाले से, वो ऐसे शख्सियत है जो सियासी और समाजी हल्के में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम आसिफ कलेर साहब हैं जो साबका चेयरमैन और नाज़म हैं इस यूनियन कौंसिल से, और इस वक्त मौजूद है। इनकी खासियत ये है कि ये सुल्तान अहमद जविंदा साहब जो आज के इस तकरीब के सरपरस्त हैं, उनके वालिद साहब के साथ भी इन्होंने ये तकरीब कई साल मुसलसल करते रहे हैं, और अब उनके फर्जंद के साथ भी यही सिलसिला उन्होंने जारी और सारी रखा हुआ है। जी, उनसे पूछेंगे कि वो जब ये तकरीब करवाते हैं तो उसके पीछे उनके क्या जज्बात होते हैं और इसके मकासद क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये तकरीब जो है ये हमारे इधर गांव की, इस इलाके की एक शनाख्त बन चुका हुआ है, और 1965 की जंग का जो पहला फ़ज़ाई हमला हुआ था उसके नतीजे में जो 2 शहादतें हुई, उनमें पहली शहादत यहाँ पे हवलदार साबिर हुसैन शहीद की है, और उनका मज़ार भी इधर हमारे गांव में है। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो 1965 से लेकर आज तक इस दिन को इतना शान तरीके से मना रहे हैं कि, और पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहदाए उज़ाम हैं उनके इसाले सवाब के लिए महफिलें होती हैं, और खुसूसन ये तकरीब जो है इसको जिस अच्छे अंदाज से मुनक्किद किया जाता है, और यहाँ पर जो हमारे इस इलाके के जो उभरते हुए लोग हैं एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और समाजी कामों के हवाले से, उनको भी हर साल यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारा काम पिछले 57 सालों से चौधरी शेरबाज जोंदा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल उन्होंने किया, और अब ये 2 साल जो हैं उनके बेटे चौधरी सुल्तान साहब उनकी सरपरस्ती में ये हो रहा है।
اور ہم تک اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام ان کے توسط سے یہ پہنچ رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوئی شہرباز صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم یہ جو دن ہے اسی طرح مناتے رہیں اور اس سے بہتر مناتے رہیں اور اسی طرح ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے رہیں کیونکہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. ان کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور ہماری مسلح افواج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ آج بھی وہ اسی طرح قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ہماری آزادی کے لیے, ہمارے سکھ کے لیے, ہمارے چین کے لیے, اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں پوری قوم. آپ اس کے کافی عرصے سے آپ بھی جب سے آپ نے فوج سنبھالا یا ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں آپ سیاسی اور سماجی کاموں میں بھی ہیں, تو اب سلطان صاحب نے یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی, اپنے والد صاحب کے اس مشن کو ہمیشہ ان کے نزدیک ہے کہ اس مشن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھوں گا. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے نوجوانوں کے لیے اور ساتھ آپ اس دن کے حوالے سے مختلف جو اچیو لوگ ہیں ایسا تحصیل کے اندر ان کو آپ انعامات دیتے ہیں, شیلڈ دیتے ہیں, اس سے یوم دفاع کا جو پیغام ہے وہ بہتر انداز سے پیش کیا جاتا ہے نوجوان نسل کے اندر. 1965 کا یہ 6 ستمبر کا دن جو ہے نا, یہ ہمارے لیے تو بڑی خوبصورت اور سنہری یادیں ہیں کہ اس دن ہم نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا اور یہی پیغام آج الحمدللہ ان بزرگوں کی وجہ سے, چوئی شہرباز صاحب کی وجہ سے, سلطان صاحب کی وجہ سے اور ہمارے اور بھی جو بزرگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے اب تیسری نسل میں مجھے منتقل ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح نسل در نسل چلتا رہے گا. اللہ کے بندوں کا نام قائم رہتا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کن سے کام لیتا ہے, تو یہ اس کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسوں سے گناہ گاروں سے یہ کام لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے اور سلطان صاحب کو اللہ زندگی دے اور اسی طرح یہ جو اپنے والد کا مشن ہے اس کو جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ آج کی تقریب کے جو ہیں سربراہ جن کے زیر سایہ یہ سرپرستی یہ تقریب ہوئی یوم دفاع پاکستان کے اس پرسرد موقع پہ جناب محترم سلطان احمد جویندہ صاحب ہیں, جو فرزند ہیں محترم شہرباز جویندہ صاحب کے, جنہوں نے 57 سال پہلے 1965 کی جنگ کے موقع پر شہید محمد صابر حسین کو دونکل گاؤں میں شل لگنے کی وجہ سے شہید ہونے پر یہیں پہ امانتاً دفن کیا, جس کی یاد میں ہر سال وہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے. پچھلے 2 سال سے ان کے فرزند محترم سلطان احمد جویندہ صاحب یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بچپن سے اپنے گھر سے یہ چیز جذبہ دیکھا, تو آج یہ تقریب کرنے کے بعد وہ کیا فیل کرتے ہیں اور اپنے والد صاحب کا جو مشن تھا وہ کمی کیا آج فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بہت شکریہ سردار صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں 1965 کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور بالخصوص صابر حسین جو تھے وہ پاک فوج کے ایک سپاہی تھے اور ان کو جام شہادت دونکل میں انہوں نے نوش کیا. اور جس طرح آپ نے ساری آج تقریب میں دیکھا اور نیوز پیپرز میں بھی اس کی کوریج ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اثاثہ ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑی عزت ہے, بڑی آنر ہے, اور بڑی ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے اپنے شہداء کو جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کی, ان کو خراج عقیدت پیش کر کے. اور جس طرح سے والد صاحب نے ایک 55 سال انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا, تو اس طرح سے تو نہیں لیکن ایک کوشش ہے, اور اللہ کے حضور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کے دن کے موقع پر یہ اسکول میں یہ تقریب کرنے کا اور مقصد ساتھ آپ جتنے بھی تحصیل کے اندر لوگ ہیں جو مختلف کارکردگی پیش کرتے ہیں نمایاں, ان کو آپ شیلڈ دیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شہید جو ہے اس کی قربانی کا جو جذبہ ہے وہ لوگوں تک ڈلیور ہو سکے. دوسرا شیلڈز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہماری جو نئی جنریشن ہے, جیسے کہ یہ بچے ہیں, انہوں نے میٹرک میں بڑی اچھی ابھی پوزیشن حاصل کی, ان کو انعامات بھی دیے, کیش پرائزز بھی دیے, شیلڈز بھی دیں,
تو ان میں یہ جو آج کل بیرا روی ہے، جس طرح کے معاشرے میں ایک بدمزگی اور بدتمیزی کا سا عنصر پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بتانا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ ان سے انسپائر ہوں، ان کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں، بجائے اس کہ آپ جو ہے کسی غلط ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ تو یہ ایک طرح سے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جب اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کرتا ہے تو اس کو کم از کم جب آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریلائز کیا۔ ہمارے یہ چیمہ صاحب ہیں، یہ پاک فوج میں ان کی خدمات ہیں، تو آج بھی ان کے جذبات جب بات ہو رہی تھی صبح، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ اسی طرح سے اپنے آپ کو پاکستان کا اور فوج کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، ان کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے سیو رکھنے کے لیے سب کچھ ہے۔ آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہیں اہل دونکل، اہل پاکستان کو یوم دفاع کے حوالے سے؟ بس جی، میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو جس طرح کے سیلاب کے حالات بنے ہوئے ہیں اور جو دشمنی کی پلاننگز ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، ترقی کی طرف گامزن ہو، اور ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے۔ اور بہت زیادہ بیسٹ وشز ہیں یہ بچوں کے لیے۔ اسکول کے پرنسپل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا، پڑھانے میں ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے، تو بہت سی نئی خواہشات ہیں جی۔ بہت شکریہ جی۔ میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول دونکل میں موجود ہوں، جہاں پہ یوم دفاع کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور خاص طور پر حوالدار محمد صابر حسین کو، شہید کو 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ساتھ سردار طاہر، وزیر آباد۔